سورہ العصر میں اللہ قسم کھا کر فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم، یقیناً ہر انسان خسارے میں ہے۔ یہ کون سا نقصان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے؟ اور یہاں زمانے سے کیا مراد ہے؟ کون سے زمانے کی قسم؟ عصر اصل میں ہے کیا؟ یہاں نقصان کا مطلب وہ نقصان نہیں جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ نقصان دراصل اس بڑی تباہی کا نقصان ہے جس کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے علاوہ ہر انسان تباہی میں ہے، اور وہ تباہی جس کے بارے میں انسان نے خود کو لا علم رکھا ہوا ہے۔ سورہ عصر قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے 103 نمبر سورت ہے۔ یہ نام سورہ کے پہلے لفظ العصر سے ماخوذ ہے۔ یہ سورہ جامع اور مختصر کلام کا بے مثال نمونہ ہے۔ اس کے اندر چند الفاظ میں معنی کی ایک دنیا بھر دی گئی ہے۔ اس میں بالکل دو ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ انسان کی فلاح کا راستہ کون سا ہے اور اس کی تباہی اور بربادی کے راستے کون سے ہیں۔ امام شافعی نے بہت صحیح کہا ہے کہ اگر لوگ اس سورہ پر غور کریں تو یہ ہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس صورت میں اللہ عصر کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں۔ عصر کے معنی زمانے کے ہیں، یعنی لفظ عصر میں زمانے یا وقت کے گزرنے اور اس کی تیز روی کی طرف اشارہ ہے۔ بعض مفسرین نے والعصر سے مراد نماز عصر کا وقت یعنی زمانہ بھی لیا ہے کہ اللہ نے یہاں پر عصر کی نماز کے وقت کی قسم یاد فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ نماز درمیانی نماز ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز عصر کی فکر کرو کیونکہ یہ بڑے خطرے والی نماز ہے۔ خطرے والی نماز سے مراد یہی ہے کہ یہ دن کی درمیانی نماز ہے، اس کے چھوٹنے یا قضا ہونے کا خطرہ زیادہ ہے۔ عام طور سے عصر کے وقت لوگ اپنے کاموں، تجارت یا نوکری یا دیگر مصروفیات میں گم ہوتے ہیں، اس لیے یہاں بعض مفسرین نے اس سے یہ معنی لیا ہے کہ والعصر فرما کر اللہ نے عصر کی نماز کے وقت کی قسم یاد فرمائی ہے تاکہ اس نماز کی اہمیت کو واضح کر دیا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ اس میں یہاں ایک ایسی بات بھی پوشیدہ ہے جو اپنے اندر ایک پوری کائنات رکھتی ہے۔ لفظ عصر اصل میں نچوڑنے کو کہتے ہیں۔ جس عصر یعنی زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، یہ قسم اس اہمیت کی بنا پر ہے جو دن کے اس موقع کو حاصل ہے اور زمانے کے خاتمے کا وقت ہوتا ہے، اور یہ وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے جو جلدی گزر جاتا ہے۔ دن کے کام اپنے انجام کو پہنچتے ہیں، پرند و چرند اپنے اپنے آشیانوں کو لوٹتے ہیں، سورج مغرب میں اپنا سر چھپا لیتا ہے اور فضا آہستہ آہستہ تاریک ہوتی جاتی ہے۔ یہ اختتام انسان کو خدا کی قدرت جو اس نظام کا حاکم ہے اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور حقیقت میں یہ توحید کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور پروردگار کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے جو قسم کے لائق ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں اللہ انسان کو زمانے یعنی وقت کی اہمیت کا بتا رہا ہے کہ وہ لوگ نقصان میں ہیں جو وقت کو نہیں سمجھتے، کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو گزر جاتی ہے اور کبھی واپس نہیں آتی۔ اس تھوڑے سے وقت میں ہمارے پاس بہت مواقع ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب لا سکتے ہیں، تو یہ قسم ان لوگوں کے لیے ہے جو وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ عصر کے زمانے کی قسم بھی اسی لیے ہے کیونکہ عصر کی نماز بھی دن کی آخری نماز ہوتی ہے جس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے، اور پورے دن میں انسان نے جو کچھ بھی کیا ہوتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی برف کے ٹکڑے فروخت کرتا ہے جو دن کی روشنی میں بہت تیزی سے پگھلتی ہے، اس لیے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد اس تمام برف کو فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ منافع کمائے، کیونکہ اگر وہ برف فروخت کیے بغیر پگھل گئی تو اس کے پورے دن کی محنت ضائع ہو جائے گی، یعنی عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے
وہ برف کے گھلنے کی طرح بالکل تیزی کی طرح گزر رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں گزار دیا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے۔ اس سورہ میں انسان کا لفظ استعمال ہوا ہے جو واحد ہے، لیکن یہاں اس سے مراد دنیا کے تمام انسان ہیں، کیونکہ یہ سورہ جو بھی پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس میں اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ جیسے قیامت کے روز ہر انسان اپنے ہی بارے میں فکر مند ہوگا، سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انسان خسارے سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خسارے کے معنی ہے اصل مال کا ضائع ہو جانا، اور انسان کا اصل مال اس کی عمر ہے، اور وہ بہت کم ہی اپنی عمر کے ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اوپر جو وقت بھی گزر رہا ہے اس میں اگر وہ گناہوں میں مصروف رہے تو اس کے نقصان میں کوئی شک نہیں۔ سورہ العصر میں یہ وارننگ دی گئی ہے کہ ہر انسان اصل میں خسارے اور نقصان میں مبتلا ہے، سوائے مومنین اور صالحین کے۔ سورہ عصر وہ 4 نکاتی ایجنڈا ہے جو انسان کو دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتا ہے، یعنی ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ سورہ عصر کا اگر گہرائی سے جائزہ لیں تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہی چاروں امور نیکی پر گامزن لوگوں اور برائی پر گامزن لوگوں دونوں کو ہی پیش آتے ہیں، دونوں کو کسی نہ کسی حال میں برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ مثلاً ایک چور جو چوری کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ یہ کام منافع بخش ہے، اسے کر دو تو مفت میں امیر ہو جاؤ گے۔ گویا وہ اس پر ایمان لاتا ہے، پھر چوری کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، یعنی عمل کرتا ہے جس پر ایمان لایا۔ پھر جب وہ چوری کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اپنے جیسے لوگ ڈھونڈتا ہے، تو لوگوں کو اس کام کے لیے مائل کرنے کے لیے دلائل دیتا ہے، یعنی تواصی بالحق کی شک پر عمل درآمد کرتا ہے۔ پھر اگر وہ چوری کا پیشہ اپنا لیتا ہے تو ظاہر ہے کبھی نہ کبھی پکڑے تو جانا ہی ہے، تو نتیجتاً جو مار اسے کھانا پڑتی ہے اس پر صبر بھی کرتا ہے۔ تو گویا ایک چور کو بھی ان چاروں ہی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو کیوں نہ انسان حق کا راستہ اپنائے، انبیاء کے طریقوں پر چلے، تاکہ کامیابی اس کا مقدر بنے، تاکہ زندگی کے اس کاروبار میں جس کا سرمایہ وقت ہے، اس سے قیمتی چیز کوئی اور ہے ہی نہیں، قدر کرے، سمجھے اور اس کو مفید کاموں میں لگائے۔ سورہ عصر کا یہی پیغام ہے جس پر غور کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔